بتایا وہ عالم دین بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، انہیں دین ویچن نہیں پڑیا سی، دین بھی کدی ویچی دے، اللہ کی رضا واسطے مولوی بڑھے کے بھی اللہ کی رضا نہیں، پھر بھی کوئی فرشتہ منگوا لے۔ ہمارے محدث لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا سردار مولانا محمود الحسنات صاحب سے کسی ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی امام مسجد میں دے دیں۔ اس نے جی کیسا چاہیے؟ اس نے کہا جی عالم بھی ہوئے، قاری بھی چنگا ہوئے، حافظ بھی چنگا ہوئے، چنگا ستھرا بولدا ہوئے، آواز بھی چنگی ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا بھی یہ اس زمانے کی بات ہے، آج سے تقریباً 80 سال پہلے کی بات۔ تو آپ نے فرمایا اس کو رہائش کیا جی اتنے نا واش روما دے اتنے کمرہ بنیا ہے مسجد دی، واش روما دے نا اتنے رہائش ہے۔ آپ نے فرمایا بھی تنخواہ لو جی، تنخواہ حضرت صاحب رب دے دین دا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گل یہ ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام تو بعد نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو جبریل اور وحی لے کے نہیں آتا، پھر انہوں سادلہ بھی انہوں سادلہ نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ انہوں لوڑے، انہوں سادلہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا دھیان ہم اس بات پہ کرتے ہیں، مسجد بنانی ہے، دکان پہ کلین لینے جائیں تو وہ پیسے لیتا ہے نا، تو انہوں بھی کہہ دیا کرو بھی مسیطیں رکھنا لو، تم جائے نماز بیچیں گا۔ ہم نے کبھی نہیں کیا، وابڑا کو کہہ دیا کہ لو جناب مسیطیں بجلی بننی تو بل دئیے، پانی والے کو کہہ دیو کہ جناب مسیطیں پانی ہے تسی اندر بل لاؤ گے۔ ہاں وہ تو قاری صاحب دیکھو وضو کرنا ہے، پانی نال اندر بل تو سم دینا چاہیے نا۔ تو بھائی جس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے، جس کو عالم دین بنا کے رکھا، اس کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ہم جتنا خیال اس مولوی صاحب کی اس بات پہ رکھتے ہیں کہ انہیں کپڑے چٹے پائے نے، انہیں موٹر سائیکل رکھ لی، انہیں موبائل چنگا ہے، یہ پتہ نہیں کتوں پیسے لیا ہے۔ اگر اتنا خیال ہم یہ رکھتے کہ ہم نے اپنے جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اس کو لے کر کیا دینا ہے، اگر اتنا خیال ہم اس بات پہ رکھتے کہ اس کو لے کے کیا دینا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب حاصل کلام کیا، ہمارا سوال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ مولوی صاحب ہمارا مسئلہ ٹھیک نہیں بتاتا۔ اگر مولوی صاحب کو 10,000 دیں گے نا، معذرت کے ساتھ آپ کو وہی روایت شاہ سنائے گا، وہ نبی کی حدیث نہیں سنائے گا، کیونکہ 10,000 سے کتابیں نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ کہ ہم نے کبھی اپنے امام سے پوچھا کہ حضرت ہم کوئی کتاب آپ کو چاہیے تو خرید دیں؟ نہیں، ہم لئے بھائی وہ 10,000 تنخواہ سے پھر آپ کو صحیح مسئلے تھوڑا ہی سنائے گا، وہ پھر سنائے گا، موبائل سے تقریر نکالے گا، وہ یاد کرے گا، اور یاد کر کے وہ کہے گا دے مار 4.5، پھر انہوں نے کبھی وہ انے پیر اترے خلیفہ والی بات ہو جائے گی، پھر انے پیر اترے خلیفہ انہوں نے کہا 400 چل دے مار 4.5، پھر ایسے ہی ہوگا نا۔ تو حاصل کلام یہ کہ ہم کسی کو عالم دین رکھنا ہی نہیں چاہتے، کلام حاصل یہ ہے ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا امام مسجد یا ہمارا خطیب کوئی صحیح عقیدہ اور جرت مند عالم دین ہو، یا حق بیان کرنے والا عالم دین ہو، ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ حق گوئی بیان کرنے والے کو مطالعے کی ضرورت ہے، کتابیں پڑھنی پڑیں گی اس کو، اور پھر اس کے اندر اس کو یہ اختیارات دینے پڑیں گے آپ کو کہ جب وہ حق کو بیان کرے تو کوئی محسوس نہ کرے۔ یہاں تو کسی سیاسی جماعت کے خلاف بولے، کمیٹی کے لوگ کہتے چپ تیروں نہیں پتا میں ووٹ رہا، یا تو یہ حالات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نظام مصطفیٰ کی بات کر دے کہتے مولوی جاندی کر تو لڑائی پوانی مسیح، اگر کوئی مسلک کی ترجمانی کر دے نو خدا کا خوف کا، جو کوئی برملا انگریز اور یہود کے خلاف بولے کہتے چھٹو جی تسی سیاسی ہو گئے، اب وہ کیا بیان کرے؟ وہ بھی اسی طرح آپ کو بیان کرے گا، جو مجہول روایتیں ہوں گی، جو قصے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی، بعد میں اس کا آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا، آپ کہیں گے سارے علماء نے بیان نہیں کیتا۔ بھئی آپ نے علماء رکھی کب ہے؟ علماء آپ نے رکھی کب ہے اپنی مسجدوں میں؟ سوال یہ ہے، علماء تو دھکے لے رہے ہیں، اگر کوئی بیچارہ ہے وہ قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، تو اس لیے ضرورت ہماری یہ ہے کہ علماء کی شان کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے، خود رسول اللہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں دین سمجھ آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ائمہ اور علماء کے قدردان بنیں۔ علامات قیامت، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھ جائے گا،
علم اٹھنے سے مراد یہ نہیں کہ کتابیں سفید ہو جائیں گی، علماء اٹھ جائیں گے اور مزید علماء کوئی عالم بننا نہیں چاہے گا، مزید کوئی بندہ عالم ہے۔ اب یہ دور ہے کہ کوئی بندہ اپنے بچے کو صرف مولوی نہیں بنانا چاہتا، وہ کہتے ہیں یہ پی ایچ ڈی کرے ساتھ، یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے۔ کیوں؟ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر کی قدر ہے، پی ایچ ڈی کی قدر ہے، اسکالر کی قدر ہے۔ مولوی کو ہر نمازی اٹھ کے بات کرتا ہے، وہ ہر بندہ اٹھ کے اس کو لام تان کرتا ہے، ہم کیوں اپنے بچے کو اس قابل بنائیں؟ اگر اسی عالم دین کی عزت ہوتی، اس عالم دین کی گاڑی آپ کی گاڑی سے بہتر ہوتی، اس کا رہنے کا گھر آپ کے رہنے کے گھر سے بہتر ہوتا، اس کا لباس آپ کے لباس سے بہتر ہوتا، اس کے بچے آپ کے بچوں سے بہتر اسکول میں جاتے، تم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا، کیونکہ عالم کی زندگی خوشحال ہے۔ ہمارے بہت بڑے علامہ ہوا کہا فرمایا کرتے تھے، ایک عالم دین کی جوتی جو ہے وہ وقت کی بادشاہ کی دستار سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی جوتی وقت کے بادشاہ کی دستار سے اعلیٰ ہو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اتنا روب ہو کوئی بندہ عالم کی جوتی دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے، کیونکہ عالم کی عزت ہی دین کی عزت ہوا کرتی ہے۔ کسی عالم دین کا وقار ہی دین کا وقار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ذلت اور ہماری جہالت کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی مسجد میں عالم رکھے ہی نہیں ہے۔ اب داڑھی رکھ لینا، 4 صورتیں یاد کر لینے سے تو کوئی عالم نہیں نا یار بن گیا۔ عالم دین تو 8-10 سال بیچارہ صفوں پہ سیدھا لیٹ لیٹ کے، اور وہ اس کا زمانہ بیتتا ہے، اور بعد میں بھی وہ تاحیات طالب علم ہی رہتی۔ جو عالم دین ہے وہ ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، کیونکہ وہ پوری زندگی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ہر جدید مسئلہ، ہر نئی کتاب اس کو پڑھنی پڑتی ہے، اس کو ہر آنے والے حالات میں اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کیسے؟ علم کی بنیاد پر۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ میرے بھائیوں، یہ میں نے کوئی تنقید نہیں کی، میں نے آپ کی اصلاح کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے علماء کے جہاں بھی ہوں ان کے قدردان بنیں۔ ہم جتنی تنقید ان میں نکالتے ہیں، اس کی شلوار نیچی ہے اوپر کیوں ہے، جوتی اس کی نئی ہے پرانی کیوں ہے، سکوٹر یہ کل آیا تھا نئی کیوں ہے، اتنا دھیان ہم اس بات پہ دیں کہ ہم یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہم ایک عالم دین کی خدمت یوں ہی ہے جیسے دین کی خدمت ہے، تاکہ یہ خوشحال ہوگا تو ہم بھی دینی طور پہ خوشحال ہوں گے۔ اس کی زیادہ عزت ہوگی تو ہماری بھی، کیونکہ امام اس محلے کی شان ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ، جس محلے کا امام امیر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں فلانا محلہ بہت تگڑا بھائی، اپنے امام کی خدمت ہے۔ اب دیہاتوں میں آج بھی چلے جائیں، جس دیہات میں جس پنڈ مولوی دی چنگی خدمت ہے، مولوی حضرت پنڈ چنگا ہے، پنڈ چنگا ہے بھائی، چنگی خدمت کرتا اپنے امام کی، تو شان ہوئی نا۔ تو یہی بات ہے۔ اور جہاں مولوی بیچارہ آپ آ کے جی میں نے سہری کر لیا جی میرے گھر ٹکر نہیں، وہ محلے دار بھی جاتے مولوی ساڈا بھائی بھی بھوکا ہے تو رکھا تو ہے نا۔ مولوی میں خودداری تو اس وقت آئے گی نہیں جب بیچارے کے پاس آمدن ٹھیک ہوگی، اور اس کے پاس آمدن ہی کوئی نہیں، وہ بیچارہ ہر نمازی سے ترلے کر کے چیز لے گا، خودداری اس میں کہاں آئے گی، غیرت کہاں آئے گی؟ کیا مانگنے سے غیرت نہیں آتی، خوددار بننے سے غیرت آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مولوی غیرت مند نہیں، بھی مولوی کو ہم نے خود اس کا ضمیر مارا ہے، وہ بیچارہ مانگ کے ناشتہ کرتا ہے، مانگ کے دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا، پھر لباس کے لیے وہ ترلا کرتا ہے مجھے کپڑے لے کے دے دے، مجھے جناب کو پیسے دے دے، میں اپنی چلانے کے لیے کوئی چیز لے لوں، مجھے جناب کوئی میری مہربانی، میرا بچہ بیمار ہے جی مہربانی کوئی دوائی لے کے دے دے۔ جس کا یہ یہاں ضمیر آپ نے سیٹ کر دیا وہ کیا غیرت دکھائے گا، کیا آپ کو دین سکھائے گا؟ اس سے توقع رکھتے ہیں وہ آپ کو، وہ تو بیچارے ایک ایک نمازی سے ڈرے گا، یہ نمازی مجھے 500 دیتا ہے، اگر کوئی بات کی ناراض ہو جائے گا، یہ مجھے 1000 دیتا ہے، اگر ناراض کی 1000 ٹوٹ جائے گا، یہ مجھے جناب عید کی 1000 روپیہ دیتا ہے، دیا دے ٹوٹ جائے گا، وہ کیا آپ کو غیرت کا سبق دے گا؟ اس لیے اگر چاہتے ہو آپ کو کوئی غیرت کا سبق ملے تو پھر امام کو غیرت مند بنائیں، اور غیرت مند کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتنی خدمت کر دیں کہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہ ہو، اس کی اتنی اختیارات دے دیں کہ بھائی دین حق کے ساتھ بیان کر، ہم سارے تیرے ساتھ کھڑے ہیں، پھر جا کے کہیں غیرت بیان ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی قدر کی توفیق بخش دے۔